یہ کہانی ہے ریان کی۔ شہر کے ایک پرانے محلے میں رہنے والا ریان ہمیشہ سے خاموش طبیعت کا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کی آنکھوں میں سوال بہت ہیں لیکن الفاظ کم۔ بچپن سے ہی اس نے زندگی کو مشکل دیکھا تھا۔ والد ایک چھوٹی سی فیکٹری میں مزدوری کرتے تھے اور والدہ گھروں میں سلائی۔ گھر چھوٹا تھا لیکن خوابوں کے لیے جگہ بہت تھی۔ ریان کا سب سے بڑا خواب تھا کہ وہ اپنے والد کو کبھی ہاتھ پھیلاتا نہ دیکھے، لیکن زندگی اکثر خوابوں سے زیادہ تیز چلتی ہے۔ ریان جب کالج میں تھا تب والد اچانک بیمار ہو گئے۔ علاج مہنگا تھا اور کمائی کم تھی۔ گھر کے حالات دن بہ دن بگڑتے چلے گئے۔ ریان نے کالج چھوڑ کر کام شروع کر دیا۔ دن کو دکان پہ ہیلپر، رات کو ڈلیوری کا کام۔ تھکن اس کے چہرے پر لکھی ہوتی لیکن حوصلہ ابھی زندہ تھا۔ پھر ایک دن والد گزر گئے۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ والدہ کی آنکھوں سے آنسو ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ ریان کے کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ اور بھاری ہو گیا۔ اس رات ریان نے چھت پر بیٹھ کر شہر کی روشنیاں دیکھیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے ہر روشنی اس سے دور ہوتی جا رہی ہو۔ اس نے خود سے کہا، شاید میری قسمت یہیں تک تھی۔ کچھ مہینے گزرے، قرض بڑھتا گیا، دکان سے نکال دیا گیا، ڈلیوری کا کام بھی بند ہو گیا۔ ریان روز صبح نکلتا لیکن شام کو خالی ہاتھ واپس آتا۔ لوگوں کی نظروں میں ترس اور اپنی ماں کی خاموشی اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ ایک دن والدہ نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا صبر رکھ، اللہ کوئی راستہ ضرور بناتا ہے۔ لیکن ریان کے لیے صبر مشکل ہو چکا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے ہر دروازہ بند ہو چکا ہے۔ ایک شام وہ شہر کے باہر ریلوے ٹریک کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور اس کے خیالات اور بھی۔ اس نے سوچا، اگر میں نہ رہوں تو شاید ماں کا بوجھ کم ہو جائے۔ اسی لمحے اس کی نظر ایک بوڑھے آدمی پر پڑی جو ٹریک کے پاس چائے کے چھوٹا سا تھیلا لگائے بیٹھا تھا۔ بوڑھا مسکراتے ہوئے بولا، بیٹا چائے پیو گے؟ ریان نے پہلے انکار کر دیا، پھر چپ چاپ بیٹھ گیا۔ چائے کی بھاپ اٹھی اور ہوا میں ایک عجیب سی گرمی پھیل گئی۔ بوڑھے نے پوچھا، اتنا بوجھ کیوں ہے تمہاری آنکھوں میں؟ ریان پہلی بار کسی انجان کے سامنے رو پڑا۔ اس نے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ بوڑھا خاموشی سے سنتا رہا، پھر بولا، بیٹا جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں نا، تب ایک راستہ رہ جاتا ہے، آخری امید کا۔ ریان نے حیرانی سے پوچھا، آخری امید؟ بوڑھا مسکرایا، ہاں، وہ امید جو تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کے پاس کھو دینے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اسی امید سے نیا راستہ نکلتا ہے۔ بوڑھے نے ریان کو اپنے پاس تھیلے پر مدد کے لیے رکھ لیا۔ روز صبح ریان چائے بناتا، شام کو تھیلا بند کرتا۔ پیسہ کم تھا لیکن عزت کا تھا۔ دھیرے دھیرے ریان نے چائے بنانا سیکھ لی، لوگوں سے باتیں کرنا سیکھ لی۔ اس کی خاموشی اب مسکراہٹ میں بدلنے لگی۔ کچھ مہینے بعد ریان نے اپنا چھوٹا سا تھیلا لگا لیا۔ والدہ گھر پر دعائیں کرتی رہتی۔ ریان رات کو تھک کر آتا لیکن دل ہلکا ہوتا۔ پھر ایک دن شہر میں بارش ہوئی، لوگ تھیلے پر زیادہ رکنے لگے۔ ریان کی چائے مشہور ہونے لگی۔ اس نے تھیلے کا نام رکھا آخری امید چائے۔ سال گزرے، چھوٹا سا تھیلا ایک چھوٹی سی دکان بن گیا۔ ریان نے والدہ کے لیے سکون بھری زندگی بنا دی۔ جب کبھی تھک جاتا وہ اسی ریلوے ٹریک کے پاس جا کر بیٹھتا اور سوچتا، اگر اس دن میں ہار جاتا تو آج یہ روشنیاں میری زندگی میں نہ ہوتی۔ آج ریان جب کسی اداس چہرے کو دیکھتا ہے تو ایک ہی بات کہتا ہے، جب سب کچھ ختم ہونے لگے نا، سمجھ جانا آخری امید ابھی باقی ہے۔